میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ورنہ میرے جینے If you love, if you respect, please me بتاؤ، اگر آپ کو اپنی کتاب سے شان سے محبت ہے تو بتاؤ کہ پہلی آیت کیا ہے، پہلا منتر کیا ہے؟ بولا بھی ڈونٹ نو مولانا، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے کہا کہ پھر کیسے پتا چلے گا آپ کو، کیسے آپ محبت کرتے ہیں؟ ہم نے پڑھ کر بتایا ان کو، دھرم چھیچری کروچھیچری سمویتا یوتسمہام پانڈواچے کم کروت سنجیا۔ ماں بھارت کی لڑائی کا پیغام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اب بتاؤ، تب وہ لوگ جب دیکھا کہ زیادہ پکڑ ہو رہی ہے تو پوچھتا ہے کہ ہم نے کہا یا only ہنومان چالیسا نو I completely remember ہنومان چالیسا، بھگوت گیتا، رگ وید، یجوروید، ساموید، اتھرو وید، رامائن، مہابھارت، گیتا، بھوشیہ پران، کلکی پران، متسیہ پران، بھاگوت پران، شیو پران، گروڑ پران۔ In all those authentic shastras, I know more than I remember the completely by heart my holy Granth Quran Kareem۔ ان سب سے زیادہ ورڈ بائی ورڈ اگر کوئی کلام مجھے یاد ہے وہ میرا قرآن کریم، میں اپنے کلام کا، اپنے قرآن کا حافظ ہوں۔ When I was 11 years old at that time، جب میں 11 سال کا تھا اس وقت میں نے قرآن کریم کو یاد کر لیا تھا۔ And today now I can remember، I can tell you from the beginning to the end one by one، ایک لفظ میں آپ کو پوری حقیقت بتا سکتا ہوں۔ You don't think only I'm ملا جی، صرف ملا جی نہ سمجھو، سب کچھ جان کر ہم بتا سکتے۔ تھوڑے سے وقت کمفرٹیبل ہوئے، تھوڑے سے آئے لائن پہ تو آ کے کیا بولتے مولانا پلیز توجیہ میں ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارا ایک دوست ہے، ہم لوگ ان چکروں میں نہیں پڑتے، ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا ایک دوست ہے وہی ہمارے دماغ میں یہ بھوسا ڈالتا ہے کہ دیکھو جہاں پر بھی مسلمان خصوصاً داڑھی اور ٹوپی والا دیکھو اور ان کو پریشان کرو، کبھی یہ نعرہ ان کے سامنے لگاؤ، کبھی یہ منتر اس کے سامنے پڑھو، کبھی یہ ہنومان چالیسا پڑھو، تاکہ وہ ایسا محسوس کریں کہ وہ غلام ہیں، وہ قید زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، اور تم شان کے ساتھ نعرہ بلند کرتے رہو۔ اور یہی نہیں مولانا، آپ کے مدرسوں کو جو ٹارگیٹ کیا جاتا کیوں کیا جاتا؟ کیونکہ وہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا اور آپ کے قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہندو بھائی مال کو لوٹو اور کھاؤ۔ وہ لڑکا پوچھتا، ہم نے کہا کہ نہیں یہ ترجمہ تو نہیں ہے، بولا نہیں ہمیں تو یہی بتایا گیا، اس کا یہی مطلب ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ۔ ہم نے کہا فَكُلُوا کا ترجمہ جو ٹھیک ہے کہ کھاؤ، مِمَّا غَنِمْتُمْ کا ترجمہ جو کر رہے ہو کہ لوٹو تب کھاؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ میننگ نہیں ہے قرآن کریم کا۔ بولا پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے کہا مطلب یہ ہے پہلے زمانے میں جب دو بادشاہ ہوتے تھے لڑتے تھے تو ایک بادشاہ ایک پر قبضہ کرتا تھا تو جو بادشاہ ہار جاتا تھا اس کی دولت کو لے لیتے تھے جیتنے والے بادشاہ، تو ان کی ہارے ہوئے بادشاہ کی جو دولت اور سمپتی ہوتی تھی اسی کا نام ہے مما غنمتم، اسی دولت کا نام ہے مما غنمتم۔ ہم نے کہا بتاؤ یہ پاپ ہے، یہ جرم ہے کیا؟ ہم نے کہا کہ رامائن میں اس میں لنکا کا جو جلا کر بھسم کر دیا تھا، راون کے پاس جو سونے چاندی کے چراغ تھے کون لے کے گئے تھے؟ رام کے سینا لے کر گئے تھے، کیونکہ ان کے لیے جائز ہے وہ میدان جیت کے تو سب کچھ ان کے پاس
महाभारत में पांडु जीते कौरवों पर तो पांडवों की सारी प्रॉपर्टी किनकी? कौरवों की, पांडु की। जायज है कि नहीं है? रहा है। हमने कहा यही चीज कुरान में है, मिम्मा गनीमतुम, इसी को माले गनीमत बोलते हैं। बोला मौलाना इट्स योर कुरान, ये तो आप अपने कुरान की बात बोल रहे हो। हमने कहा अच्छा कुरान नहीं समझेंगे तो आइए यजुर्वेद में समझाता। यजुर्वेद में लिखा है इस मैसेज को तुवम दूरियतुष्यतः सत्यम विभाजने, तुम अपने शत्रु को मारो, तुम अपने शत्रु को मारो, शत्रु जब मर जाए असत्यम विभाजने, विभाजन करो बचे हुए माल को। यजुर्वेद में कहा गया कि दुश्मन से मुकाबला करो, दुश्मन हार जाए तो उससे बचे हुए माल को तुम आपस में बांट सकते हो। कुरान करीम की आयत कुलू मिम्मा गनीमतुम का ये तर्जमा है असल में। बोला ये तो हम लोगों को नहीं बताया गया। हमने कहा कुरान छोड़ो, वेद यजुर्वेद का ये मंत्र है, श्लोक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एजुकेशन इज अ नेसेसरी फॉर एवरी मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम पर्सन, एवरी इंडियन। हर एक हिंदुस्तानी को तालीम होना जरूरी है। अगर तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा तो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान ऐसे ही आपस में इन दोनों का ब्रेन वॉश किया जाएगा। लड़ाते रहेंगे कौन? ये शराब पीने वाले लीडर, या याशी करने वाले लीडर, ये कुर्सी में बैठने वाले ये बेईमान बेज़मीर इंसान। कभी मदरसों पर आरोप लगाएंगे, कभी मकतब पे आरोप लगाएंगे, कभी मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, कभी मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे, कभी मकबरे का मुद्दा उठाएंगे। अगर एक इंसान पढ़ा लिखा होगा, अगर एक इंसान जानकार होगा, वो किसी आयत को पढ़कर गलतफहमी नहीं पैदा कर पाएगा या किसी मंत्र का गलत तर्जमा नहीं कर पाएगा। खुद पढ़ा लिखा होगा तो गलत तर्जमा करने के बाद फौरन उसके फेफड़े को दबाकर उसकी जुबान को उंगलियों से पकड़ कर बताया जा सकता है कि यू आर रॉन्ग, तुम जो बयान कर रहे हो गलत है। बिकॉज़ आई हैव नॉलेज, हमने पढ़ा है इसके बारे में। तुम जो गलत तर्जमा करते हो फकुलू मिम्मा गनीमतुम, ये लूटो और खाओ, ये गलत तर्जमा है। हमारे देश के अंदर अमन और शांति अगर बनाए रखना है, किसी चीज पर मेहनत मत कीजिए, सिर्फ तालीम पर मेहनत कर लीजिए। शास्त्र को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए। मैं कसम खा के 100 बार पढ़ने के लिए तैयार हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर तक नॉलेज हमारे देश के लोग नहीं होंगे, जानकारी हासिल नहीं करेंगे तो गलतफहमी कोई भी आपके बीच में पैदा कर सकता है। मदरसों के बारे में क्या जानते हैं ये लोग नफरत फैलाने वाले? मदरसों के बारे में अगर ये मदरसा ना हो, हमारे जितने भी मदारिस हैं, अगर ये मदरसा ना होता, ये मदारिस ना होते तो 65,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर लटक कर देश को आजाद करने के लिए कुर्बानियां पेश न करते। उठाइए सबसे पहले इल्म जिहाद करने वाले कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेज के खिलाफ। अगर मदरसा न होता तो शाह वलीउल्लाह न होते, शाह वलीउल्लाह न होते तो शाह अब्दुल अजीज ही न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते तो शाह हाजी इमदादुल्लाह न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते, मौलाना कासिम न होते, मौलाना अब्दुल रशीद न होते, मौलाना कासिम न होते तो शेखुल हिंद न होते, शेखुल हिंद न होते, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी न होते, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी न होते। आप याद करो तहरीक उस्मान न होता, अगर शेखुल हिंद न होते तो मौलाना सैयद इस्माइल, उससे पहले मौलाना सैयद अहमद शहीद, अगर मदरसा न होता ये बड़े बुजुर्ग न होते, अगर मौलाना सैयद शाह इस्माइल न होते, मौलाना सैयद अहमद न होते तो 50 लोग गोराकोट की पहाड़ी में 1831 में जामे शहादत में फरमाते। अगर मदरसा न होता तो शेखुल इस्लाम न होते, शेखुल इस्लाम न होते, अंग्रेज सामने बातें करने वाला तो कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ था। कौन शेखुल
السلام مولانا اسد مدنی کے والد محترم مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم مولانا محمود مدنی کے دادا شیخ الاسلام شیخ الاسلام جنہوں نے وطن نکال کر سر پر بات کر کہا تھا کہ انگریز یہ سوچتا کہ اگر میں سوٹ مارن کا اعلان کروں تو شیخ الاسلام ڈر جائے گا، میں اپنے پیٹ سے وطن نکالتا اور تیرے سامنے سر پر بارتا، میں کہیں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سن تمہاری غلامی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم سے تمہارے چنگل سے تمہارے گرفت سے ہم اس دیش کی پوتر مٹی کو بچانا چاہتے ہیں۔ انگریز نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، انگریز نے کہا کہ توپ کے گولوں سے ڈر نہیں لگتا، بندوق کی گولی سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے توپ کے گولوں میں وہ گرمی نہیں ہے جو حسین احمد مدنی کے سینے کی گرمی کو دبا سکے۔ ہے کوئی مائیں کا راز جس نے حسین احمد مدنی جیسا بچہ پیدا کیا ہو؟ کوئی ماں ایسی نہیں ہے اس دھرتی کے اوپر حسین احمد مدنی جیسی جرأت دکھائے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا، ہمارے علماء نہ ہوتے تو یہ دیش آزاد نہ ہوتا۔ یہ نالج ضروری ہے ہمارے ہندو ہمارے مسلم سب کو۔ اب بہت ساری جگہوں کے اوپر ہمارے ہندو بھائیوں نے بلیدان دیا، بھگت سنگھ نے بلیدان دیا۔ آپ کی جو جن سوراج کا ابھیان ہوا تھا یہی چمپارن کی سرزمین سے، یہی سے اسی دھرتی سے ایک بہت بڑے میاں انہوں نے جان بچائی، بطخ میاں انصاری، یہی چمپارن میں پڑھا تھا بہت دنوں کے بعد، ابھی وہ مضمون تھوڑا ذہن میں آیا۔ اگر وہ سب کچھ بتاتا لیکن انہوں نے گاندھی جی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ڈٹے رہے، جمے رہے، اپنی جانوں کی نذرانہ جانوں کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کہا کہ نہیں، ہم اس دیش کی مٹی سے، ہم اس کی تحریک سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہے کہ نہیں ضرورت ایجوکیشن کی تعلیم؟ نیتاؤں کی بھکتی ان کی چاپ ہوتی ہے۔ ہم اس دیش کی سبھیتا کو، یہاں کے سنسکرتی کو، یہاں کے ایجوکیشن، یہاں کے نالج کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو یہ نفرت کی دیواریں ختم ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی بتاؤں آپ لوگوں کو، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اوپر پیلا رنگ ہے، بیچ میں سفید ہے، نیچے ہرا۔ ہم میں سے بہت سے آدمیوں کو نہیں معلوم کہ تین رنگ کیوں ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں پتہ ہے، فوراً آپ کو بتا دیں ہمارے دیش کے اندر تقریباً 70-75% لوگ ایسے جو نہیں بتا پائیں گے کہ بھئی ترنگا ہمارا تین ہی رنگ کا کیوں ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اس ترنگا کو بنایا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہمارے دیش کے لوگ کیوں 80% لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہرا رنگ مسلمانوں کے لیے ہے، ہرا رنگ مسلمانوں کا دھارمک جھنڈا ہے۔ اسلام کا دھارمک، مسلمانوں کا دھارمک کلر یا جھنڈا یا فلیگ یہ نہیں ہے، ہرا نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، بلیک اینڈ وائٹ، سفید اور کالا۔ آج کی تاریخ میں اگر اسلامک جھنڈا دیکھنا ہے تو جمعیت علماء کا جھنڈا دیکھیے، وہ ہے اصل مسئلہ۔ تو یہ ترنگا تین کمیونٹی کی برادری اکثریت میں رہتے ہیں تو تین جھنڈا دیا گیا، تین رنگ کا، اور اس ترنگے کو ڈیزائن کرنے والی لیڈی سوریا طیب جو حیدرآباد کی رہنے والی تھی، ایک لیڈی تیار کیا۔ We don't know, Muslim don't know, ہندو بھائی don't know why۔ صرف یہ جانیں گے کہ مودی جی نے شادی کی 40 سال سے بیوی کو الگ کر کے رکھا، شاید یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یوگی جی نے شادی نہیں کی ہے۔ یوگی جی نے اور عورت کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، عورت کا سمان کرتے تو شادی کرتے، ہمارے یوگی جی بھی شادی کرتے، اور محترم ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتے 40 سال سے، ساتھ میں رکھتے۔ نہیں میڈم، یو آر مائی لائف،
نہیں اور چلے ہیں کیا یکساں سول کوڈ میں عورت کا حق لینے کے لیے کہ نہیں عورت کو آدھا حصہ مسلمان میں ملتا ہے، اسلام میں آدھا حصہ ملتا ہے اور مرد کو پورا حصہ ملتا ہے۔ اسلامک بات کو لے آئیں گے، شریعت کے اوپر قانون بنائیں گے اور اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ چلو اسلام میں تو آدھا حصہ مل رہا ہے، بیٹی کو دے رہے ہیں، بیٹے کو پورا حصہ دے رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں دے رہے ہیں اپنی بیوی کو، جبکہ بیوی کا نان نفقہ سکنا ایوری تھنگ سب سے ساری چیزیں ریسپانسبل فار ہر ہسبینڈ، اس کا شوہر اس پر ذمہ دار ہے، لیکن نہیں آپ کو چھوڑ دیے، ایک گھر کے چھت کے نیچے آپ ڈال دیے۔ اس لیے پہلے سوال کہ یکساں سول کوڈ میں جو قانون آیا اگر آئے گا، اگر اس پہ ڈرافٹ تیار ہوا تو ٹھیک ہے، ماننے کے لیے تیار مان لیں گے۔ اگر ہمارے پرسنل لا اگر یہ ٹچ نہیں کرے گا، اس کے اندر سنشودھن ہو جائے گا، آپ یکساں سول کوڈ کوئی بھی کوڈ لائیے، لیکن اس میں کسی مسلم یا کسی دھارمک پرسنل لا کو، کسی خاص مذہب کے احکامات کو بدلنے کی بات نہ کہی گئی ہو، تب آپ لائیے مسلمان کیوں سب سے زیادہ پرسنل لا کی مخالفت کرتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ میڈیا والے کو چلا کر آپ کے چمپارن میں رہنے والے لوگ محترمان جناب تک اوپر اچھل کر سوال کرتی ہے کہ مسلمان ہی پرسنل لا کا یہ یکساں سول کوڈ کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ جو ڈرافٹ تیار کیا گیا، ان ڈرافٹ کو پڑھو گے کم سے کم 15 مسلمانوں کی شرعی قوانین اور مسائل کو بدلنے کی بات کی گئی ہے۔ کسی بھی پرسنل لا کے دھارمک چیزوں کو بدلنے کی بات نہیں کی گئی۔ سارے دین کے پرسنل لا ہے، جیسے کرسچن کا لا، جین کا لا، بودھ کا لا، کنفیوشنزم کا لا، سنسکرت کا لا، ایس سی کا لا، ایس سی کا لا، او بی سی کا لا، لیکن کسی کی 5 قوانین کو بھی رد نہیں کیا گیا۔ اسلام کے 15 شرعی مسائل کو بدلنے کی بات کہی گئی، اسی لیے ہم مسلمانوں نے قانون کے تحت رہ کر ان کی مخالفت شروع کی کہ نہیں، ہم اپنے یکساں سول کوڈ کے ذریعے جو ہماری شریعت کو بدلنے کی بات کہی گئی ہے، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ بھارت کے دستور نے ہمیں اجازت دی ہے۔ انہوں نے کہا، میڈیا والے کہتے کیوں جی آپ تو بہت زیادہ وروध کرتے ہیں۔ وروध اس لیے کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، سوال ڈالتے ہیں کہ نہیں مولانا وروध نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے اسلام میں جو شرعی قانون ہے اس کے اندر بہت ترٹی کمی بیشی۔ سمجھائیے بھائی کیا کمی؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام میں عورت کو، لڑکی کو آدھا حصہ ملتا ہے باپ کے مال میں سے، لیکن لڑکے کو تو پورا حصہ دیا جاتا ہے مولانا۔ تو اسی لیے یکساں سول کوڈ کے ذریعے سے لڑکی کو بھی پورا، لڑکے کو بھی پورا۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ اچھا تقسیم ہے، اچھا بٹوارا ہے، لیکن ایسا کیا کس نے ہے؟ اللہ نے کیا، ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، نہ کسی عالم نے، نہ کسی مفتی صاحب نے، نہ کسی قاضی نے، نہ کسی ہمارے شریعہ کی جسٹس آف اسلام، کسی نے نہیں کیا۔ اس کو اللہ نے ڈائریکٹ قرآن میں نازل کیا، عورت کے لیے آدھا، مرد کے لیے پورا، 50 فار وومن اینڈ 50 فار مین۔ اس کے لیے کیوں کیا؟ اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لڑکی کے اوپر کوئی خرچ ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی خرچ نہیں۔ لڑکی اپنے ماں کے گھر میں ہے، اپنے باپ کے ذمہ میں ہے۔ شادی ہو گئی، اب وہ شوہر کے ذمہ، اس کے اوپر نہ کوئی مارکیٹ سے سامان لانا، نہ تہوار میں کپڑے کی شاپنگ کرنا، نہ دوا دارو لانا، نہ گھر کے چھت کا انتظام کرنا، یعنی ان کو اخراجات کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں۔ شادی سے پہلے باپ کے ذمہ، شادی کے بعد شوہر کے ذمہ۔ پینشن کس کو ہوتا ہے؟ باپ کو ہوتا ہے، لڑکے کو ہوتا ہے۔ خرچ کی ذمہ داری ہوتی لڑکے کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا
ہر جگہ پر ذمہ داری لڑکے کی خرچ کرنے کی. جب بیوی آتی ہے، بچہ ہوتا ہے تو سارا خرچ لڑکا سنبھالتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ لڑکے کے لیے، مرد کے لیے پورا حصہ دو، کیونکہ یہ ہر جگہ پر اس کو ہی جانا پڑتا ہے. لڑکی کو کہیں خرچہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. اسی لیے لڑکی کو الگ کرو، لڑکی کو آدھا حصہ دے دو، بہت ہے ان کے لیے. یہ حکمت ہے. لڑکی کو آدھا اس لیے لڑکی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ نفع سونا، گھر مکان بنگلہ شادی شاپنگ دوا دار کچھ نہیں. لیکن مرد ہے، جب لڑکا مرد بنتا ہے، شوہر بنتا ہے تو بیوی کا خرچ، بچے کا خرچ. اگر جیل جانا چاہے، جانے کا نمبر آئے تو لڑکا جیل جائے گا. ہاسپٹل میں خرچہ کرنے کی باری آئے تو لڑکا کرے گا. اگر بچہ بھوکا ہے تو باپ مزدوری کرے گا. اگر بچے کو پرابلم ہے تو باپ دوائی لائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہر میدان میں لڑکا ذمہ دار ہے. ہر جگہ پر لڑکے پورا حصہ دو. لڑکی ہے، کہیں پر بھی ان کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. وہ ہر کسی نہ کسی مرد کے اندر میں ہے. مرد اوپر ہوتا ہے، مرد کے اندر ذمہ داری، ان کا دل مضبوط ہوتا ہے. وہ محنت کر سکتا ہے، وہ مزدوری کر سکتا ہے، اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر طاقت ہے، وہ پتھر اٹھا سکتا ہے. وہ 24 گھنٹے محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو پال سکتا ہے، بچوں کو چلا سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ حکمت ہے دینے والے اللہ فرمان کے اندر، کے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، کسی حدیث میں نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا واضح لفظوں کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں کہ مرد کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے عورت کے لیے پورا، عورت کے لیے آدھا، مرد کے لیے پورا حصہ. یہ حکمت ہے اس کے پیچھے. لیکن یہ تو وہی جان سکتا جس کو نالج اور جس کو جانکاری ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جانکاری ہونا بہت ضروری ہے. ایک جگہ پر اور بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ مولانا ہم قرآن کے بارے میں اس لیے اور بھی اعتراض کرتے کیونکہ آپ کے قرآن کے اندر ہندو بھائیوں سے دشمنی کی بات کی گئی. جیسے مثال کے طور پر آپ کے قرآن میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہتھیار سے تیار رہو ہندو بھائی کو مارنے کے لیے. یہ ترجمہ کرتے ہیں موجودہ وقت کے لوگ، کچھ دشمنی کرنے والے لوگ، کچھ نفرت پھیلانے والے گرگے چنٹو. دیکھیے آپ کے قرآن میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تاکہ تم اپنے دشمن کو لال پیلے آنکھ دکھا سکو. اس لیے تیر تلوار ہتھیار بھالے نیزے سے تیاری کر کے رکھو. دیکھیے آپ کے قرآن میں ہے ہندو کو ڈرانے کے لیے، ہندو بھائی کو کاٹنے کے لیے، مارنے کے لیے تیر تلوار پتنگ تیار رکھو. آپ کے قرآن میں ہے. اسی لیے تو وہ سابق وسیم رضوی جو ابھی تیاگی جی بن گئے، سابق وسیم رضوی صاحب سپریم کورٹ گئے کہ سر یہ آیت نکالیے. سر یہی نہیں 24 آیت ایسے نکال دیجئے، کیونکہ اس میں یہ دیکھیے وہ تیاری کی بات کہی جا رہی ہے، جہاد کی بات کہی جا رہی ہے. تو جو تھوڑا موٹا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، جانکار نہیں ہوتا، اچھا قرآن میں ہے، ہاں فوراً سمجھ لیتا اچھا قرآن میں یہ باتیں ہیں، ریجیکٹ کرو قرآن کو. نفرت پھیل گئی نہیں سے برین واش ہو گیا. لیکن نہیں، اس آیت پر آج بھی ہمارے دیش کے پرائم منسٹر عمل کرتے ہیں. اس آیت پر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ہم مسلمان تو چھوڑیے، ہمارے مودی جی عمل کرتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے ایران سے فائٹر جیٹ منگائے، فائٹر جیٹ. کیوں؟ تاکہ ہمارا دیش مضبوط ہو. کیوں؟ تاکہ ہم چائنا کو لال پیلے آنکھ دکھا سکے. چائنا والوں اپنے باؤنڈری میں رہو، میرے پاس فائٹر جیٹ ہے. ہمارے وطن کو دیکھ کر جو مودی جی خرید کر کے لائے تو چائنا والا ڈر جائے گا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، تیار رہو، تیاری کرو اپنے پاس سیلف ڈیفینس کے لیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تاکہ اگر چائنا تمہارے بارڈر پر قبضہ کرے تو تم ان کو لال پیلے آنکھ دکھا سکو، تم دکھا سکو کہ میرے پاس بھی ہتھیار ہے.
آپ کہیں گے نہیں مولانا آپ کچھ بھی ترک دیجیے نہیں سمجھیں گے، کوئی بات مت سمجھیے، آئیے یجروید کو پڑھیے۔ یجروید کے اندر کہا گیا صاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں، واضح لفظوں میں، پیار نام پر جام جہی اب مادری جہی، جو انسان ایشور کی باتوں کو نہیں مانتا پہلے بات تو اس کو الگ کر دو، بلکہ یہ کہا گیا اس کا تم مدد ہی کرو، جو ایشور کو نہیں مانتا باقی الگ کرو، جہی پیار نام پر جام جہی، لوگوں کے بیچ میں جو نفرت پھیلائے اس کو بھی الگ کر دو، ردر بولا چڑھائی کا پشاچ، ردر بولا طاقت سے بھالے سے تیاری کرو، لوگوں سے دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہمیشہ میدان میں رہو۔ یہی بات یجروید کے ساتھ ساتھ شریمد بھگوت گیتا کے اندر شری کرشن جی نے ارجن کو کہا تھا، جب مہا بھارت ہو رہی تھی تو مہا بھارت کے میدان میں ارجن جب تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے، ارجن سے کہا شری کرشن جی نے، اے ارجن کتستوا کشملی دلین وشمی سمپستم اناریو جشتم کیرتی کرم جناہا اپنے بازو کو مضبوط کرو، طاقتور بناؤ اپنے آپ کو، اور پھر سامنے اپنے جو شترو ہے تمہارے ان سے مقابلہ کرو۔ ارجن جی کو کرشن جی کہہ رہے ہیں، کرشن جی ایسے نہیں ہے لیکن اس کے ہاتھ میں اوتار وہ سمجھ میں آتا تو اگر آپ کو مشرکین ہے سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھیے آپ اگر اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ عورت مجبور ہوتا ہے کبھی منتر میں یہ باتیں کہی گئی، لیکن کا حاصل یہ ہے کہ ایجوکیشن نالج حاصل کرنا ہوگا، اور ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے
کہ آپ کی غربت مٹا سکتی ہے، آپ کو آپ کی کوئی بھی عزت آپ کو مل سکتی۔ ایک چیز میں تھوڑا دشا چینج کر رہا وہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بیسک آرڈر کیا ہے؟ پڑھیے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ تو پتا ہے کہ پٹھان فلم میں کتنی کمائی، جوان فلم میں کتنی کمائی، شاہ رخ خان امی کے پیٹ سے کب باہر نکلا، ڈیٹ آف برتھ، برتھ ڈے، سویٹ ڈے، فرینڈشپ ڈے، اور جہاں چاکلیٹ ڈے، پتہ نہیں کتنے ڈے ہوتے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو ہر طرح کے ڈے منا لیتے، کیک ڈے۔ ایک دوست کہتا ہے کہ ہیپی چاکلیٹ ڈے، ہم نے کہا کہ ہیپی چاکلیٹ ڈے مطلب آج چاکلیٹ کھانے کا دن ہے کیا؟ بولا ہاں آج چاکلیٹ ڈے منا رہے ہیں، چاکلیٹ ڈے، وہی سب کچھ پتا، بلا فلاں تاریخ کو یہ ڈے ہے، 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے ہے، اور 31 دسمبر کو پتہ نہیں کون سا ڈے ہے۔ ہم نے کہا کہ ان 12 مہینوں میں ایک دن موت ڈے بھی منا لینا، اور موت ڈے بھی ہوتا ہے۔ دیکھ لیجیے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو وہ ایک روز مل کر موت ڈے منا مدد کرنے کا ایک دوسرے کو، یا دونوں ہاتھ میں مر جاتے، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر پھانسی پہ لٹک جاتے، پاگل دیوانہ۔ ابھی ایک فیس بک پہ نیوز ہے، میں اس کو باضابطہ سیو کر کے رکھا ہوں، رات کا دیار سے چلا تھا تو اچانک سے میرے پاس بھیجے کون، شاید کوئی مولانا اسرائیل صاحب وہی بھیجے، تو وہ کہتے ہیں کہ محبت میں لڑکا کوئی نس کاٹتا، وہ لڑکا کیا بولے اپنا شرمگاہ کاٹ کے بیٹھے، محبت میں وہ فیل ہو گیا۔ اور محبت میں فیل کو سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان کہ بہت دن سے کوشش کر رہے ہیں کسی کو گرل فرینڈ بنانے کی، بہت دن سے کوشش کر رہے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہم فیل ہو گئے۔ یہ طریقوں سے بنا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کا تجزیے اوقات، اپنی جوانی کو برباد کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو محبت کرنی ہے تو اپنے آپ سے محبت کیجیے، اگر آپ کو محبت کرنی ہے تو اپنی زندگی سے محبت کیجیے، یعنی اس کو انمول بنائیے، اپنے آپ کو ڈیولپ کیجیے، اپنے آپ کو امپروو کیجیے۔ بہت سارے فیلڈ ہے، تجارت کے میدان میں اپنے آپ کو فیل کیجیے، ایجوکیشن میں آپ کو امپروو کیجیے، اور اگر آپ کاشتکار ہیں تو ڈھنگ کی کاشتکاری کیجیے، اگر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری کرنے والے، چائے بیچنے والا جب دیش کو بیچنے کے لیے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں تو یہاں بڑے بڑے کپڑے آپ پوری دنیا کو بیچ سکتے ہیں، بیچائے کے لیے کون غلامی کرنے والے پوری دنیا میں بیچا، بلکہ خریدا پوری دنیا کو کون؟ یہودی۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں جتنی ناراضگی یہودی کے لیے استعمال کیا ہے، ناراضگی کا اظہار، اور جتنی فضیلتیں بھی ہوتی ہیں کو موقع دیا، لیکن سب سے زیادہ ناراضگی انہی سے ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے نہیں مانتے تم ضرورت تم کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ہمیشہ ذلیل رہو گے، تم عزت دار نہیں ہو سکتے، تم کو عزت نہیں ملے گی، تم ہمیشہ ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے۔ ضرورت اس سے مراد اختلاف یہودی، اور دوسری جگہ پر کیا قرآن کریم نے بیان کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ کرتا ہے اے اللہ ان مظلوم ظالم قوموں سے، اے اللہ اس قوم کے راستے پر چلنے سے جانے سے ہمیں بچا لیجیے جس پر تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، مغضوب علیہم اس پر آپ کا غصہ نازل ہوا، وہ قوم یہودی۔ اللہ کی بددعا اور اللہ کی ناراضگی سے مراد یہودی، لیکن آج پوری دنیا کو اگر مٹھی میں کسی نے کیا ہے تو یہودی نے کیا ہے۔
پوری دنیا. اور ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ کے نبی کے زمانے سے 1924 تک کرسی پر بیٹھے رہے کہیں نہ کہیں, گدی پر راج کرتے رہے کہیں نہ کہیں. ہمارے نوجوان ارطغرل الغازی دیکھتے, ارطغرل الغازی کیا ہے, نام بھی یاد ہے, ارطغرل الغازی دیکھتے, عثمان ارطغرل, ان کے بعد سید سلیمان, قائی قبیلہ, یہ سب خلافت عثمانیہ 2300 سال تک رہی, بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے. وہ جب قائم کی تھی ابھی 1924 میں ٹوٹی. پتا کس نے توڑی اس کو توڑنے والا بھی یہودی. کتنے یہودی دنیا میں, لیکن اپنی تقدیر کیسے بدلی انہوں نے, اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کیا, تعلیم کے ذریعے. میں بتاؤں گا کیسے. ابھی ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھانے کے بعد ایک بچہ صابن لے کر کے صابن, وہ صابن اصل میں وہ جو صابن تھا وہ ڈب صابن, DOB صابن شیمپو. پتہ کس کا بنایا ہوا, یہودی کا بنایا ہوا. ڈب شیمپو یہودی, کالگیٹ یہودی, اور جناب موبائل کون سا, آئی فون یہودی, نوکیا یہودی, موٹرولا یہودی, گرمی لگے تو پیپسی یہودی نے بنایا, تھمس اپ, کوکا کولا, مرینڈا, 7 یہودی, پیزا, برگر, ڈومینوز کس نے, یہودی, سافٹ ویئر یہودی. دنیا کا سب سے بڑا ہیکنگ سسٹم کسی نے بنایا تو یہودی نے بنایا. کیسے ہیکنگ سسٹم, آپ کا موبائل سوئچ آف, لیکن آپ کے موبائل میں واٹس ایپ میں خوب چل رہا, ہیلو ہاؤ آر یو فیلنگ ٹوڈے, آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری ویل. خوب موبائل میں چیٹنگ چل رہی, بات چیت چل رہی, لڑکا لڑکی لگے ہوئے, موبائل سوئچ آف ہے, آپ کا موبائل ہیک. اس ہیکنگ سسٹم کو پیگسس 121 آدمی کو جیل بھیجا جا چکا ہے پیگسس کے ذریعے. کس نے بنایا, یہودی نے. ہمارے دیش کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ PMO میں بیٹھا ہوا کوئی ہے تو یہودی ہے. نام آؤٹ نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں, آپ میں سے بھی بہت لوگوں کو پتا ہوگا. اور یہ یہودی ہے کتنے دنیا میں, اتنے پاور سے بنے. 1915 تک یہ چپل سیتے تھے, 1915 تک ڈھول بجاتے, 1915 تک بھیک مانگتے, 1915 تک ان کو رہنے کے لیے کوئی بستی نہیں تھی, یہودیوں کی کوئی بستی نہیں تھی. آج کی بستی ہے, آس پاس میں ہندو بھائی بھارت اندر میں ان کی بستی, ان کا گھر ہے. 1915 تک ان کی کوئی بستی نہیں تھی, غلامی کی زندگی گزار رہے. یہاں تک کہ ہٹلر نے بند کر دیا اندر میں مار دیا. کچھ لوگوں نے باہر بھیج دیا کہ جاؤ تم میری تاریخ بتانا کہ ہٹلر کون تھا. یہ 1915 میں کچھ نہیں ہے. 1915 کے بعد یہ قوم محنت کرنا شروع کرتی ہے. کس سے, کہاں سے محنت شروع کی, انہوں نے محنت کی شروعات کی پڑھائی سے, ایجوکیشن سے. دنیا کے اندر سب سے بڑا, سب سے زیادہ پڑھا لکھا اگر کوئی ہوتا ہے آج کی تاریخ میں تو یہودی ہوتا. بچہ نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, بال سفید ہے, لیکن پروفیسر پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو جاتا. دیکھ لیجیے جس نے بلب بنایا کتنے مرتبہ فیل ہوئے, یہودی. دیکھ لیجیے دنیا کے اندر میں ٹوٹل تعداد ہے بہت بڑی نہیں. یہاں تو ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی ہم 80 کروڑ 90 کروڑ, مسلمان بھی ہم 35 کروڑ 40 کروڑ, بہت کروڑ. یہودی پوری دنیا میں صرف 1.5 کروڑ 1 کروڑ صرف, لیکن پوری دنیا میں پوری دنیا مطلب امریکہ بھی, امریکہ کے اوپر پاور طاقت ضرور ہے, لیکن امریکہ کو مٹھی میں کر کے رکھا ہوا کس نے, یہودی پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا, لیکن پرائم منسٹر کو اپنے مٹھی میں رکھا ہے.
یہ بات سمجھ لیجیے. تو وہ قوموں 1915 تک غلام رہی، 1915 تک کوئی عزت نہیں، کوئی گھر نہیں. آج بازار کا ان کا ایک ملٹری ہے. آج بازار کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار کون بیچتے ہیں؟ یہود بیچتے ہیں. آج پوری دنیا میں 780 چیزیں بنا کر مارکیٹ میں لانچ کرنے والا یہود. ہم بھارت کے اندر 380 چیزیں استعمال کرتے ہیں یہود کی. ہم بھارت میں وہ قومیں 1915 تک غلامی کرتی تھی. آج اپنی طاقت بڑھتے گئی، آج اپنی طاقت بڑھ ہے. اقرا اور سنی پر عمل کر کر، اقرا اور عمل کر کر پڑھ پڑھ کر دنیا کی تقدیر بدل جا کرتی ہے، ملک کی غریبی دے جا کرتی ہے. اس کا ایک راستہ ہے ایجوکیشن تعلیم. اور تاریخ گواہ ہے ایجوکیشن سے تعلیم کے اوپر اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ دنیا کے اندر ایسی قوم نہیں ملی جنہوں نے ایجوکیشن کے اوپر تعلیم کے اوپر اتنی محنت کی ہو. میرے بھائیو، دنیا کے اندر سب سے بڑا ان کے پاس، یہود کے پاس، دنیا کے بعد سب سے بڑا انٹیلیجنس رپورٹ کے پاس یہود کے پاس ساتھ نامی وہ بتا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہے. یہ پرندہ کہاں سے کتنے کلو میٹر کی رفتار سے یہاں پر پہنچا اور ہمنے والے کی شکل کی رنگت میں دیکھ کر وہ بتانے پر قادر ہوتا ہے کہ آج میں میرے بارے میں یہاں پہنچتا. بھلے انسان دادا فرق ہے، اتنے کی طاقت پیدا کر رہا ہے. کون یہود سے 1915 تک ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ 1947 تک ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا. 1947 کے اندر ایک زمین دی گئی، چھوٹی زمین ایک جگہ دی گئی. جب آیا تھا بھیک مانگتا ہوا ہمیں نکالے، ہمیں ہر طرف سے بھگایا جا رہا ہے، ہمیں ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے. ہمیں ہمیشہ پر محنت کرنا چاہتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. ہم تم سے کوئی لڑائی نہیں کریں گے، ہمیں بھیک میدان میں تھوڑی زمین دی گئی. 1947 کو باضابطہ طور پر پیپر میں اعلان کیا گیا. اسی کا نام آج اسرائیل ہے اور وہ یہودیوں کی سب سے مضبوط جگہ پوری دنیا کے اندر اگر ہے تو اسرائیل ہے. اتنی سی جگہ پر اسرائیل ہے، پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کیے ہوئے. کیوں؟ اسرائیل نے ایجوکیشن پہ محنت کی. اور دنیا کے اندر جو بڑی قوم ہے کون؟ عرب. 22 کنٹری ہے عرب میں، اور ان 22 عرب کنٹری اور 57 مسلم کنٹری ہے. عرب کو ملا کر بھی 57 مسلم کنٹریز، 22 عرب کنٹریز. ان عرب کنٹریز میں پیٹرول ڈالتے ہیں عرب کنٹریز سے آتا، ڈیزل عرب کنٹریز سے آتا، سونا چاندی عرب کنٹریز سے آتا، قطر سے آتا، سعودی عرب سے آتا. یہ ساری دنیا کے خزانوں کا انبار عرب کنٹری کے پاس. لیکن ان کے پاس ریسرچ کرنے کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں. انگریز کے پاس کیمبرج، انگریز کے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی، انگریز کے پاس ہارورڈ یونیورسٹی. لیکن ہمارے رہنے والوں کے پاس اللہ نے جانا ہے جناب. آج مظلوم کے اوپر ان کی زبانیں بند کر دی گئی، ان کے زبان میں تالے لگا دیے گئے. غزہ پٹی پر انسانوں کا ننگا ناچ ہو رہا. 6000 بچوں کو قتل کر دیا گیا. وہاں کے اجلاس کا صدر کا یہ رپورٹ ہے کہ 10,000 لاشیں نظروں میں، لیکن کتنے مردے کے اندر لگے ہوئے اس کا اندازہ نہیں. لیکن 22 عرب کنٹری کے یہ رم خواہ بیٹھے ہوئے کبھی کوئی یونیورسٹی نہیں بنائے اسے کیا؟ برج خلیفہ بنا. برج خلیفہ سے کیا ڈاکٹر نکلتا، عالم دین نکلتا، کوئی پروفیسر نکلتا نہیں. جو جاتا ہے اوپر سے نیچے سے، اوپر سے نیچے سے اوپر جاتا ہے تو نیچے سے منہ لٹکا کے اوپر سے نیچے آتا ہے. کیوں؟ ارے بھائی 7,000 روپے خرچ ہو گئے لفٹ میں چڑھنے کی وجہ سے. تعلیمی ادارے بناؤ عرب کنٹری کے حکمرانوں،
تاریخی ادارے بنا لو، تمہارا طریقہ تمہارا سسٹم غیر ملے لیا. یہودی نے طلب فطری پر عمل کیا، یہودی نے طلب العلم پر عمل کیا، یہودی نے الذین یعلمون پر عمل کیا. اسی لیے تمہارا کے قدموں کے برابر نہیں ہوتے، تم ان کے غلام بن چکے ہو. تمہارے دل کے اندر پیسہ کی گدی پھیلا دی گئی، تم دونوں چہرے بھرتے ہو، صرف ٹویٹ کرتے ہو کہ جو بھی ہو رہا ہے حجام فلسطین میں بہت خطرناک ہے. تمہارے کی ٹویٹ کی ضرورت نہیں ہے. زمینی سطح پر آ کر کارکردگی کرو، زمینی سطح پر آ کر مخالفت کرو تو کچھ کام بنے. کیوں؟ اس لیے تیل تم ہی دیتے ہو اسرائیل کو، امریکہ کو. ہم نہ کسی ملک کی حمایت نہ کسی کے مخالفت، ہم ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. چاہے کہیں پر بھی ہو، بھارت میں ہو کہ افغانستان میں ہو کہ فلسطین میں ہو کہ غزہ کے اندر ہو کہ اسرائیل والا کر رہا ہو. اسرائیل ٹیررسٹ اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بم معصوم بچوں پر گرتا ہے. فلسطینی مظلوم اس لیے ہے کہ فلسطینی نہتے. پتہ کتنے نہتے؟ یہ پورا کا پورا فلسطین، یہ پورا پنڈا اس طرف پر چھوٹا سا 40 کلومیٹر وہاں سے لیجیے اور 12 کلومیٹر بیچ میں چوڑائی ہے، 40 کلومیٹر لمبائی ہے. ایک چھوٹا سا ایک ہے غزہ پٹی، بیچ میں اسرائیل، ادھر ہے فلسطین. ویسٹ بینک فلسطین کو دو حصوں میں بانٹا ہوا، بیچ میں اسرائیل. 1947 میں صرف 20% جگہ دی گئی تھی فلسطین، 20% یعنی 80% پہ فلسطینی تھے سب. لیکن 1968 آتے 80% فلسطین پر قبضہ کر چکے یہودی. 20% پہ رہ گئے فلسطین، دو حصوں میں بانٹ دیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو غزہ ہے تو یہ غزہ کے اوپر ایک سنگٹھن ہے جس کو حماس بولتے ہیں. وہی حماس کے جو لڑاکو ہیں انہوں نے کچھ بم داغے اسرائیل پر، تو اسرائیل نے اب غزہ کے اوپر بموں کی برسات کر دی ہے. ہاسپٹل کو اجاڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب آدھا غزہ خالی کرو، ادھر چلے جاؤ. اب یہ غزہ والے جائیں تو کدھر جائیں؟ اس طرف جو ہے بالکل اس طرف پورا سمندر پورا. اب ایسے جو دیوار کھڑی کی گئی ہے، جیسے دیوار جیسے جیل میں دیوار ہوتی ہے، ایسے اسرائیل نے دیوار کھڑی کر کے اس کو بند کر دیا. اوپن جیل کہا جاتا ہے. کہیں جانا ہو اگر غزہ کو تو اسرائیل کی اتھارٹی سے پرمیشن لینا پڑے گا. 3 بارڈر، 2 بارڈر اسرائیل میں کھلتا ہے، ایک بارڈر اس طرف مصر میں کھلتا ہے. مصر میں کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے. مصر میں کون ہے؟ اللہ کے نبی کو اپنا نبی ماننے والے. مصر میں کون ہے؟ جو المسلم اخو المسلم پر عمل کرتا. مصر میں کون ہے؟ جو المسلم کا جسد واحد پر بلیو کرتا. مصر میں کون ہے؟ جو انما المؤمنون اخوہ کے اوپر جن کا اعتقاد اعتماد. تو یہ غزہ پٹی کے لوگوں پر جب بم برستا ہے تو یہ اسرائیل میں تو نہیں سکتے، لیکن یہ بھاگ کر دوڑ کر جاتے ہیں وہاں پر اس بارڈر پر جو بارڈر کھلتا ہے وہاں پر مصر سے کھلتا ہے. وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ سر کھول دیجئے بارڈر، ہم لوگوں کی جان بچا لیجئے. بچے چیختے چلاتے ہیں. تو لوگوں کی مظلوموں کی مدد کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو اور مظلوم کو ان کا انصاف دلا کر ان کی مدد کرو. یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ پتھر دل حکمران مصر کے کیا کہتے ہیں؟ غزہ والوں میں تمہارے کے پاس نہیں کھولوں گا، تم مر جاؤ ہو جاؤ گا، تمہاری زمین ہے غزہ، تم اپنی زمین چھوڑ کر میرے پاس نہیں آ سکتے. ذرا یہ بتاؤ کون کتاب میں لکھا ہوا ہے جب انسان اوپر بم کی بارش ہوتی ہے یا کہیں پر آندھی سیلاب طوفان آتا ہے؟ ہم اپنے سیمانچل میں ہم نے دیکھا 2017 میں بڑا سیلاب آیا. ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اسکول میں خود میرے اسکول میں 5 فٹ پانی گھسا ہوا تھا. میرے بچی سب کے گھر میں پانی سے، ہمارے 4 افراد کے گھر میں پانی نہیں تھا. لیکن اس پریشانی سے بچانے کے لیے ہم نے کم سے کم 8
جانوروں کو بکریاں ہیں مرغی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے اپنے گھر کے چھت پر پنڈال ڈال کر وہاں پر رکھا تھا. صرف اس سردی ہے ان لوگوں کو گھروں میں پانی بن چکے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. 24 گھنٹے تک رہنے کے والا پانی رہا تھا, سارے دیش کو تباہ و برباد کر رکھا تھا. یہ ہمدردی کی بات ہے, انسانیت کے رشتے میں باتیں آتی, لیکن لگاتار کے بچے جو بچے پڑ گئے ہیں جن کے ماں باپ کو مار دیا گیا ہے, کپڑ ہے چلاتے لیکن کیا مطلب ہے تم سے زیادہ تم سے انسان ہے ہر طرح سے جتنا مخالفت اور محروم فلسطینیوں کی مدد میں اتنا ہوتا ہے. ہمارا بھارت سے اچھا ہے, مسلمانوں ہمارے بھارت میں یہاں سے فلسطین میں مجبوروں کی مدد میں اپنے مرنے والے بچوں کے لیے جہاں سے ہمارے دیش میں فلسطین کے بچے والے جانے والے مصر کے اندر کہا جاتا جس کا نام پیٹرول بند کر دیا تھا, ڈیزل بند کر دینا تھا, تو خود بخود اسرائیل اور امریکہ کے دماغ بچانے آ جاتے, کیونکہ وہاں پر پیٹرول کی سپلائی اسرائیل امریکہ کو عرب کنٹری سے ہی ہوگی. 1968 کے اندر میں جب جنگ ہوئی تھی تو شاہ فیصل رحمت اللہ اللہ کی قبر کو نور سے منور کر کے اس کے بعد حالت برا ہو گیا, وہاں پر حالت بہت بری ہو گئی ہے. جب جنگ ہوئی تھی اسرائیل نے تب بھی جنگ کی تھی غزہ کے لوگوں کے اوپر بم برسائے تھے, تو شاہ فیصل نے صرف یہ کہا تھا کہ تم نے معصوم انسانوں پر بم برسایا, معصوم انسانوں پر, ہندو مسلم کی بات نہیں ہے, ہندو مسلم بات کی بات, معصوم انسانوں پر تم نے بم برسائے ہیں, اس لیے تم کو اختیار نہیں ہے کہ میں تم کو پیٹرول یا ڈیزل سپلائی بند کر دی تھی. ایسے ہاتھ جوڑ کر اسرائیل کھڑا ہو گیا تھا اور سر جھکا کر امریکہ نے گزارش کی تھی کہ سر تیل مت بند کیجیے, ہے نا پاور آج بھی, تیل آج بھی, گیس آج بھی, لیکن نامعلوم لوگوں 10,000 تیل جزیرہ کی 10,000 مظلوم انسان مار دیے جاتے. لیکن ایک بات کہوں گا کہ یہ قوم اتنی طاقتور بنی پڑی, یہ قوم اس قوم نے بہت کچھ ہم سے چرایا, اس سے قرآن سے چرایا. ایک تو اس پر عمل کیا, اس پر عمل کیا, دوسرا کس پر عمل کیا پتا ہے, دوسرا انہوں نے عمل کیا اللہ کے نبی کی سنت پر. کون سی سنت پر؟ تجارت والی سنت پر. اسرائیلیوں نے تجارت شروع کی, یہودیوں نے, اور ہم مسلمان تجارت نہیں کرتے, بہت کم. ہم سمجھتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے جب تک نہیں لگائیں گے تب تک تجارت ہوگی نہیں. کولڈ ڈرنک بیچنے والا جب امبانی ہو سکتا ہے, مچھلی پکڑنے والا جب اڈانی ہو سکتا ہے,
شراب بیچنے والا وجے مالیا ہو سکتا ہے، شیئر مارکیٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے والا دنیا کا پہلا نمبر 1 تاجر ہو سکتا ہے، تو بھائی آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے سے تجارت چھوٹی موٹی شروع کر کے ایمانداری کی روزی روٹی کما کر چاہے اللہ کی نظر میں بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا کر یہودیوں نے نبی کے طریقے کو اپنایا۔ کون سا طریقہ تھا؟ تجارت کا، اور محمد رسول اللہ نے 12 سال کی عمر سے تجارت کا سفر شروع کیا۔ اپنے چاچا خواجہ ابو طالب کے ساتھ آپ ملک یمن میں ملک شام کی طرف جا رہے تھے، جناب محمد رسول اللہ واپس لوٹا دیے گئے، لیکن آپ کا یہ سفر 15 سال کی عمر سے لے کر آپ علیہ السلام کی نبوت کے وقت تک محمد رسول اللہ نے دنیا میں اتنا نام کمایا، اتنا نام کمایا۔ آپ نے تجارت کی، آپ عورتوں کا بیواری تھے، آپ خرید فروخت کرتے تھے، بلکہ یمن سے لوگ آتا تھا آپ علیہ السلام کے اونٹ خریدنے کے لیے۔ میرے بھائی، اچھا اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، لوگ اعتراض کرتے ہیں اس پر۔ آپ جی بالکل کروں گا میں، مجھے سوال دے دیجیے، میں بالکل ضرور کروں گا۔ بھائی بچوں کو this is good opportunity for me to say something the life of the Lord Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ آپ علیہ السلام نے تجارت شروع کی، اونٹوں کا حضرت ابو بکر صدیق کپڑوں کے بڑے تاجر، حضرت عثمان کپڑوں کے بڑے تاجر تھے۔ ایسے نہیں کہ صحابی ہیں تسبیح کے دانے پڑھ رہے ہیں، نماز میں سر پہ سر جھکائے ہوئے ہیں، محمد ہے نبی ہے رسول ہے، صرف کلمے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہے ورسمار بیس 25 خریدتے فروخت کرتے، اور آج اتنے ایمانداری لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں محمد آپ تو بڑے ایمانداری سے کام کرتے ہیں، آپ بڑے امانتداری سے کام کرتے ہیں، اور آپ بڑے سچائی سے کام لیتے ہیں۔ کسی اونٹ میں کمی ہوتی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ اس اونٹ کے اندر یہ کمی ہے، آپ صادق ہیں، آپ الامین ہے۔ یہ خطاب جو محمد کو کسی نے دیا تھا تو ایک یہودی نے آپ کو یہ خطاب دیا تھا صادق الامین۔ اس یہودی کا نام صائب المخزومی۔ تجارت کی دنیا میں کسی نے سکھایا تو محمد نے، اور اس تجارت پر محمد کی تجارت کسی نے عمل کیا تو یہودی نے عمل کیا۔ تعلیم پر یہودی عمل کیا تو کامیاب، تجارت پر یہودی نے عمل کیا تو کامیاب۔ مسلمانوں نے دامن چھوڑا تو مسلمان نہ تھا۔ دنیا والوں، ہمارے مفتی صاحب بولتے تھے، نمبر اللہ مرتضی مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، اگر کوئی کافر جو کسی خدا کو نہیں مانتا، اگر وہ قرآن یا شریعت کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے جو ایک خدا کو نہیں مانتا، مثال کے طور پر اگر کوئی ملحد ہے، اگر کوئی کسی خدا دھرم کو نہیں مانتا، وہ کنفیوژنزم ہے، نہیں مانتا، تو جو آدمی اللہ کو نہ مانے وہ جنت نہیں جائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو دنیا میں اس کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا ریزلٹ ملے گا، اس کو فائدہ ہوگا، دنیا پر ضرور فائدہ ہوگا۔ مرنے کے بعد نہ ہو ایمان کرتا ہے لیکن دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا۔ یہودیوں نے قرآن، یہودیوں نے تعلیم پر عمل کیا ہے تو دنیا میں کامیاب، یہودیوں نے تجارت پر نبی کی سنت پر عمل کیا ہے تو کامیاب۔ کئی چیز ایسی ہے شریعت اسلام کی جس پر یہودی عمل کر کے کامیاب ہوا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ ایک اعتراض آ گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی بہت کرتے ہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی اور اپنے ٹوٹل اپنی لائف میں 11 شادی کی، لیکن آپ علیہ السلام بیعت نکاح میں 9 اہلیہ 9 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات آپ علیہ السلام۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے 11 شادی کی پرمیشن نہیں ہے، 4 ہی شادی کی پرمیشن ہے۔ یکساں سول کوڈ میں یہ بھی ہے اس کے ڈرافٹ کہ ایک ہی شادی کرے گا۔
دو نہیں کر سکتا، تین نہیں کر سکتا. یہ کس کے خلاف میں ہے؟ یہ ڈراپ، یہ فرمان کس کے خلاف میں؟ مسلم شریعت کے خلاف ہے. چونکہ قرآن میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4 کر سکتے ہو. شادی اسلام میں 4 شادی جائز ہے. ایک ساتھ بھی کون آئے کے بعد 4 نہیں کر پائے گا کوئی مسلمان، اگر اللہ کے بعد نہ کرے گا تو اس کی شادی اویدھ مانی جائے گی، گناہ کا مرتکب ہوگا، غلط قرار دیا جائے گا. لیکن ایک بات بتائیے، کیا 4 شادی کرنا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، پرمیشن ہے، الاؤ ہے. اگر کوئی آدمی ایک کو بھی نہیں پال سکتا ہے، اس کا نام نفقہ بھی نہیں جتا پاتا ہے، اس کی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ شادی کرے. چھوڑ دے، وہ شادی کرنے کے بعد چھوڑ دینا، نام نفقہ نہ ادا کرنا، اس کا کیئرنگ نہ کرنا، اس کی ضروریات پوری نہ کرنا، گنہگار ہے وہ. ہاں اگر کوئی آدمی ہے اتنی طاقت کا مالک، 1 کو بھی رکھ سکتا ہے، 2 کو بھی رکھ سکتا ہے، 3 کو بھی رکھ سکتا ہے، 4 کو بھی رکھ سکتا ہے، سب کے ساتھ برابری کا انصاف کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں کرے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. آپ سروے کریں گے تو بمشکل آپ کو 10% آدمی ایسے ملیں گے بھارت کے اندر، 10% مسلمان جنہوں نے 2 شادی کی ہے، اور 5% ملیں گے جنہوں نے 3 شادی کی. اور وہ بھی ایسے کچھ نہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری رہتی. پہلی بیٹی بیمار ہے، ٹی وی کی مریض ہے، وہ مرد کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی، کھانا نہیں بنا سکتی، ان کی بشری تقاضے پورے نہیں کر سکتی، فزیکل ریلیشن ٹھیک نہیں ہے ان کا. لیکن مرد ہٹا زمانے گاؤں میں مارے گئے، دوائی کھانے میں تو نہیں جائے گا، کسی کی بہن بیٹی پر تو ہاتھ نہیں ڈالے گا. اسلام کہتا ہے کہ گھبراؤ مت، مسنا بن کے ہو، مسنا دوسری کر لو نا. وہ دوسری جگہ قبول تو کر سکتا، کوئی بھی پہلے کو بھی رکھے، دوسری کو بھی رکھے، یہ گنجائش ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. آپ کسی کو کہیے دوسری شادی کرو، اگر دنیا میں کسی کی زندگی کو جہنم بنانا ہے تو اس کی دوسری شادی کرے. لوگ کہتے ہیں کہ ارے 2 شادیوں میں عائش میں نہیں ہے، 2 شادی والے عائش میں نہیں ہوتے. پوچھئے رات کو دھوکا سوتا ہے، نہ ادھر ملتا ہے کھانا، نہ ادھر ملتا ہے کھانا. سوچتے وہاں پر بھی کھانا بہترین بنا، ادھر بھی بنا. اس کے گھر پہ جائیں، وہاں تو یہ کھا کے آئے ہوں گے، میں بالکل کھانا نہیں دوں. بیچارہ وہاں سے ویسے منہ پھلا کے اس کے یہاں جاتا ہے، اچھا پیٹ بھر کے آ گیا، یہ میرا کھانا. خوب لڑائی ہوتی، شوقن کی نہیں بنتی، کبھی بھی نہیں. عورت شیئرنگ پسند نہیں کرتی. 3 شادی جس کی ہوتی دنیا والے سمجھتے واہ بھائی بلے بلے، ایک جگہ پہ کہیں مٹن، ایک جگہ کہیں مچھی، ایک جگہ پہ کہیں گھی. پتا چلا دونوں تینوں جگہ بھوکے آ کر کے لیٹے ہوئے. دنیا میں اگر کسی کو جہنم دیکھنا ہے، یہ دنیا کا ایکسپیرینس بتا رہا، اس کو کچھ نہیں، اس کی دوسری شادی کرا بس سب دیکھ کیسے جہنم شروع ہو جاتا. ہر وقت ہر جگہ، ادھر سے پوچھا، ادھر سے لاش، یہاں سے بتانا، وہاں سے بتانا، یہ ہو جاتا ہے. یہ آپشن ہے، یہ آپشن کو کب استعمال کر سکتے ہیں؟ جب مثال کے طور پر ہم نے شادی کی، میری پہلی بیوی 5 ہو گئی، بیوی سے ایک بھی اولاد نہیں ہے، اولاد چاہیے، اڈاپٹ کر نہیں سکتے، بہت پیسے لگتے ہیں، بہت پرکریا ہے، کیا کریں گے؟ تو ہم چاہتے ہمارا اپنا خون ہو، اڈاپٹ کریں گے تو کیا بچہ کسی شرابی کا تھا، کسی کبابی کا تھا، کیا تھا نہیں تھا، بہتوں کو پسند نہیں آتا، نہیں کہ ہمیں اپنا خون چاہیے، اپنی نسل چاہیے. ایسی صورت میں کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ اگر بیوی آپ کی مانگ رہے تو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی، تو دوسری کر لو. کبھی پہلی بیوی بھی کہتی ہے کہ میں آپ کو اولاد نہ دے سکی، میری طرف سے رضامندی آپ چاہیے، دوسری شادی کر لیجیے. تو دوسری شادی کرنے کے بعد اولاد پیدا کی جاتی ہے، ایسا بہت ہوتا. اسلام میں جو 4 شادی کی پرمیشن ہے وہ اس وجہ سے ہے. لیکن آپ جناب یکساں رپورٹ لانے کے بعد کہیں گے کہ ایک ہی شادی کرنا ہے، دوسری نہیں کرنا ہے. ہم کو تو کہنے کا من ہے بہت جگہ پہنچا دیا، جس نے ایک نہیں کی ہے اس کے اوپر کون سا بل لایا ہے، اس کے اوپر نہیں لگایا، اس کے اوپر بل لانا چاہیے، تال لگائی ہے چاہیے. جنہوں نے ایک شادی نہیں کی، نہیں بھائی ایک شادی کرنی پڑے گی، ایک شادی نہیں کرے گا اس کا پیٹ چلے گا.
ہمارے بھارت کے ہمارے اتر پردیش کے لال جنتا کو دیکھ چلنا چاہیے اس کی شادی نہیں کی جناب انہوں نے، اور کئی سارے ایسے لیڈر ہیں پولیٹکس میں پارٹیوں میں شادی نہیں کرتے، یا یہ بھی قانون ہونا چاہیے کہ شادی کرنے کے بعد بیوی کو نہیں رکھتا اس کے اوپر کرنا چاہیے، یہ بھی قانون ہونا چاہیے۔